الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ 10 کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 39 ہے، اور اس درس میں جو ہے ہمارے پاس قیامت کے موضوع پر شروع آئے کہ قیامت پر اعتقاد اور اس کے اقسام اس عنوان سے۔ تو حضرت شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے جو ہے 4 قسمیں ہیں، اور 4 قسموں میں سے جو ہے ان میں سے کل 2 ہیں۔ ایک انسان کے نفس کو پیش آنے والا قیامت، دوسرا جو ہے آفاق اور اس عالم کو پیش آنے والا قیامت۔ پھر ہر ایک کی 4 قسمیں فرماتے ہیں: صغریٰ، وسطیٰ، کبریٰ، عظمیٰ۔ صغریٰ چھوٹی قیامت، وسطیٰ درمیانی قیامت، کبریٰ بڑی قیامت، عظمیٰ سب سے بڑی قیامت، بہت بڑی قیامت۔ تو اس طرح کل آپ 8 قسمیں کر رہے ہیں، قیامت کی کل 8 قسمیں کر رہے ہیں۔ اور اس چھوٹی میری کتاب میں نے قیامت کے موضوع پر شروع مقدمۃً ایک چیز لکھا ہے۔ یہاں جو ایک سوال اٹھایا، قیامت سے کیا مراد ہے؟ قیامت سے کیا مراد ہے؟ مختصر توضیح دیا، لغت کے اعتبار سے قیامت قیام سے ہے، قیامت قیام سے، اسی مادے سے ہے، یعنی قائم ہونا، برپا ہونا، کھڑا ہونے کے معنی میں۔ لیکن اصطلاح میں جو اصطلاح شرع میں قیامت یا یوم القیامہ، اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور میدان حشر میں سب کو اکٹھا کر کے عدل الہی سے ہر ایک کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آخر میں اچھے اور نیک اعمال والی جماعت کو ہمیشہ کے لیے بہشت سے برین میں جانے کا حکم ملے گا، اور بدبخت، شقی، کفار، مشرکین اور منافقین کو جہنم میں جانے کا حکم صادر ہوگا۔ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس دن کی بے شمار خصوصیات قیامت کے موجود ہیں، بے شمار خصوصیات، مقامات اور مسائل ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطالعے سے ہی جو ہے آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ تو قیامت ویسے تو یہاں قیامت اس قیام سے لغت کے لحاظ سے تھوڑا توضیح، اجمالی طور پر اس کی یہ توضیح ہے، لیکن شاست کے عبارت کا ہم تھوڑا پڑھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَجِبُ، واجب ہے، أَن تَعْتَقِدَ، یہ کہ تو اعتقاد رکھے بند مومن، ان القیامت، یہ کہ قیامت جو ہے علی نوعین، اس کے 2 قسمیں ہیں۔ قیامین 2 قیامت کی 2 قسمیں، انفسیۃ و آفاقیۃ، ایک انسان کے نفس پہ، روح پہ آنے والی قیامت ہے، نفس پہ آنے والی قیامت، دوسرا آفاق، اس عالم کو، انسان سے باہر، انسان کے اپنے وجود سے باہر اس عالم کو آنے والی، اس کے روح اور نفس سے ہٹ کر آنے والی قیامت تھے۔ تو قیامت انفسیہ و آفاقیہ، وکل منہم، اور ان دونوں قیامت کے اقسام میں سے ہر ایک جو ہے علی اربعۃ اوجہ، ان میں سے دونوں کی 4 قسمیں ہیں: صغریٰ چھوٹی قیامت، کبریٰ بڑی قیامت، وسطیٰ درمیانی قیامت، عظمیٰ سب سے بڑی قیامت۔ وفی، اور ان تمام قیامت کے جو اقسام ہیں، ان میں اپنے اپنے حساب سے، ہر قیامت کے اپنے اپنے حساب سے، ان میں کیا ہے؟ ثواب والعقاب، ثواب ہے، ان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے ثواب ہے، ناکام ہونے والوں کے لیے عقاب ہے۔ ثواب ہی ہے، ثواب والعقاب علی وفق اللہ تعالیٰ کے اس قول کے روشنی میں، اس قول کے مطابق جو نیچے آ رہا ہے آیت، اس کی روشنی میں جو ہے ہر ایک کو سزا، ثواب اور عقاب ملے گا۔ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ، تو آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فمن جو کوئی بھی یعمل انجام دے، بجا لائے، مثقال ذرۃ، مثقال وزن کے معنی میں، ذرہ، ذرہ کے ذرہ کا ایک معنی کیا ہے؟ چھوٹے چونٹی کو بھی ذرہ کا ہے، یعنی ایک چھوٹے چونٹی کے وزن کے برابر۔ ذرہ سے بھائی آپ کسی بھی جسم کو توڑیں، اس کو توڑتے جائیں، آخری وہ حصہ اس کو مزید چھوٹا نہ کر سکے، اتنا توڑتے گیا مزید اس کو نہ توڑا جا سکے تو بہت چھوٹا ہوگا نا، تو اس کو بولتے ہیں ذرہ۔ ایک جسم کو آپ توڑتے جائیں، کسی پتھر کو توڑتے جائیں، ٹھانگوں پہ خیر چھوٹا کرتے چلو، آخر وہ چھوٹا ذرہ جس کو اور چھوٹا نہ کر سکے، اور مزید چھوٹا کرنے کے اس میں اہلیت ہے نہیں ہے، تو اس حصے کو بھی جو ہے ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بھائی جو انتہائی باریک اور جو
چیز ذرہ بھی جو ہے جسم بھی وہ اس کے برابر عمل بھی اگر آپ کے یہاں اچھا برا ہے تو وہ بھی گم نہیں ہوگا، وہ کل جو ہے آپ کو نظر آئے گا، آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں فرمائے ہمیہ عمل جو کوئی بھی انجام دے مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مثقال یہاں وزن کے معنی میں ذرے کے وزن کے برابر خیرن، آپ نے کوئی بلائی کیا، نیک کام کیا ہے، اللہ رسول کو خوش کرنے والے کام کیا ہے، تو یرہ اس کو وہ ضرور دیکھ لے گا، حاضر پائے گا۔ ہاں، اور بھی بہت آیتوں میں آیا ہے کہ ما قدمت احضرت، کہیں گا حاضر کیا جائے گا، کہیں گا ووجدوا ما عمل حاضرا، جو کچھ عمل کیا وہ سب کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ قرآن میں اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں کہ انسان کے اعمال اس کے سامنے حاضر ہوگا، پائے جائے گا، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگا۔ ماجد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی انجام دے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر، شرًا، برائی، اس میں سارے گناہ اس میں شامل ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہر برا کام، شرًا برائی انجام دے، یرہ وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور نہ صرف دیکھے گا بلکہ اس کا جو قابل بخشش نہیں ہے وہ گناہ ہے تو اس پر سزا بھی ہوگا، شفاعت سے وہ گناہ نہ بخشے جائے انبیاء کے اور شافعین کے۔ ہاں، قرآن میں ہے کچھ لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والے شفاعت کچھ لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا، ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو جو ذرہ برابر برائی کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کی اور آیتوں میں بھی ہے جب کفار کو ان کے نامہ عمل ان کے حق کو، تو قیامت کوئی نہیں مانتا ہے نا، قیامت کو نہیں، وہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے بس، پھر مر گیا ختم۔ تو اب ان کو قیامت برپا ہو گیا، بھائی ختم نہیں ہوا، زندہ ہو گیا، میدان حشر میں لایا۔ اب ایک مرحلہ قیامت کا کیا ہے، انسان نے جو کچھ عمل کیا وہ کتاب کی شکل میں ان کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، نامہ عمل ہم جسے کہتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں جب دیا جاتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں بھائی اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنے نامہ عمل کو، آج تم خود جو ہے فیصلہ کرے گا کہ تمہارا انجام اب کیا ہونا چاہیے، تمہیں جہنمی ہونا چاہیے یا جنتی ہونا چاہیے، تم خود اپنے نامہ عمل پڑھ کر خود فیصلہ کرے گا، تمہارا اپنا نفس کافی ہے تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے، الگ سے کوئی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پڑھنے کا حکم ہوگا وہ پڑھیں گے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں صاحب موجود ہے، کفار کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یار یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہم نے زندگی میں کیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصیٰ، مگر سب لکھ دیا ہے، سب اس نامہ عمل کے اندر ہے، لکھ دیا، کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ اس حق کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ انسان کا اعمال کا حساب کتاب ہوگا، سزا جزا ہوگا۔ ایسے نہیں، اگر تو قیامت نہ ہو تو دنیا کے لولاب لازم آتا ہے، پھر تو بہت سے جو ہے نا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آپ کو جتنے بھی نعمتیں دے دیں، بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دے دیں اللہ کے راستے میں، جن نے اپنے عزیز جان کو دے دیا اللہ کے راستے میں۔ ہاں جی، نیک، اب اس کا اجر دنیا میں کیا دے گا، دنیا میں کیا دیں گے، نہیں دے سکتے ہیں، دنیا میں وہ تو جان دے دیا، اس نے اس جان دینے کی اس نیکی کا ثواب دنیا میں کیسے دیں گے، وہ جان دے دیا۔ ہاں، اس اعلیٰ مقاصد اور اہداف کے ایک بندے نے جان دے دیا، شہید ہو گیا، اور قیامت نہ ہو تو اس کا یہ شہید ہونا تو ضائع ہو گیا نا، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا، تو اس کی شہادت کا ثواب پھر کیا ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، تو ایک عمل بلا عوض ہو گیا، یا تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ بندے سے نیک کام لے لیں، اس کو کوئی عوض نہ دے دے۔ اس لیے قیامت کا ایک عالم کا ایک وقت کا ہونا ضروری ہے جہاں ایسے اچھے کام کرنے والوں کو تو کم از کم اس نیکی کا صلہ تو مل جائے۔ اور اسی طرح وہ لوگ دنیا میں جتنے بار ایک بندے نے ہزاروں آدمی کو قتل کیا، سینکڑوں کو قتل کیا، اب بھائی ایک بندے کے بدلے میں ایک بندے کا قتل ہوئے اس کا سزا ہو گیا، باقی سارے جہاں جو انہوں نے اس نے قتل کیا 100 میں سے باقی 99 اس کا دنیا میں کیسے سزا دیں گے، ہے نا، ایک کے بدلے میں ایک ہو گیا نا، اور اگر 100 آدمی مارا ہے تو اس کو ہم قصاص کریں گے تو ایک آدمی کا بدلہ ہو گیا، باقی 99 کا بدلہ کہاں سے لیں گے، قیامت میں لے لیں گے، قیامت نہ ہو تو اس نے بس مفت میں مار دیا۔ لہذا ایک دن کا ہونا، ہر صورت میں حساب کتاب کا دن کا ہونا، سزا جزا کا ہونا، قیامت کا ہونا ہر صورت میں ضروری ہے، تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا پورا صلہ دیا جائے، برے لوگوں کو اس کو برائی کا بھی پورا سزا مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتیں جو ہے بہت ہی، یہ آیت خاص طور پر سبق آموز ہے ہمارے لیے، کہ انسان ہوش میں رہیں۔ بھئی آپ سوچیں یار یہ چھوٹا عمل ہے، یہ بڑا، ہاں جی، حقیر سے چھوٹا سمجھ کے گناہوں کو بھی نہ چھوڑیں،
گناہوں کا ارتکاب نہ کریں کیونکہ کل سامنے حاضر ہوگا. ہاں جی. اور جو ہے چھوٹا سا میں اس کے نیکیاں بھی نہ چھوڑے کیونکہ یہ چھوٹی نیکیاں جو جمع ہو کے آپ کے پاس نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہو سکتی ہے. بلکہ جو اخلاق اساتذہ تھے وہ فرماتے ہیں چھوٹی نیکیاں زیادہ کرو، چھوٹی نیکیاں زیادہ کرو، کیونکہ اس میں انسان کے نفس میں نہ کوئی تکبر پیدا ہوتے ہے، نہ کوئی غرور پیدا ہوتے ہے، نہ ان چھوٹی نیکیوں سے انسان خود کو بہت بڑا عابد و زاہد سمجھتے ہیں، نہ چھوٹی نیکیوں کے لوگ کے اندر کوئی ریاکاری ہوتی ہے نا، نہ ریا ہے نہ شہرت ہے. ایک آدمی نے 10 روپے مسجد کو دے دیا، پھر وہ فخر کرتے میں آدمی نے مسجد کو 10 روپے دیا. آج کل ہزاروں میں دے دیں تو بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو چھوٹی جو رقم دیتے ہیں اس میں ہرگز کوئی ریا نہیں ہوتی ہے، اس میں ہرگز کوئی شہرت کا پہلو نہیں ہوتے، اور نہ ایک چھوٹا رقم دے کر کسی پر کوئی منت احسان جتا سکتے ہیں. دے دیا فی سبیل اللہ، دے دینا بھائی. 10 روپے دے کے کیا منت چڑھیں گے کسی پر؟ فلاں دن میں نے تم کو 10 روپے دے دیا، وہ کیا بولے گا؟ زبردست کیا لاہم ان سب سے آدمی ہے، اور یہاں کیا بولے گا؟ ہو اس لیے فرماتے ہیں چھوٹی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ اس میں آپ کے اندر نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ عجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹی نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہو تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ جمع ہوتا رہے گا. ایک بات آپ کے پاس بہت بڑی نیکی ہوگی، قیامت میں یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے چھوٹی نیکیوں کی بڑا داخل ہے. اسی صورت کے بارے میں قرآن میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے قرآن آیات سے مختلف آیات کو پڑھ کر زندگی میں تبدیلی آنے والے لوگوں کو مختلف واقعات ہے. ان میں یہی آیت ہے، یہی سورہ ہے ذو الجلالہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عرب بدو تھا، دیہاتی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ تھا، اس کو اصحاب کے پاس بھیجتے تھے شاگرد بنا کے، تم اس کو قرآن سکھاؤ، شرع احکام سکھاؤ. تو اس کے ایک استاد کے حوالے کیا صحابی کے، اس نے یہی سورہ سب سے پہلے پڑھایا. یہ سنا پہ ہم سے پہلے بات ہے آخری آیت نے فمن یعمل مثقال ذرۃ، اس کو پڑھ کر اس نے 2-3 دفعہ پوچھا کیا یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ کیا یہ اسی کتاب کا حصہ ہے یا وہی اسی کی آیات ہے؟ انہوں نے کہا یار ملائکہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو یہی پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، یہ اسی کتاب کا حصہ ہے یا قرآن پاک ہے آیات ہے؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے بھائی میں اور نہیں پڑھوں گا، میرے لیے یہی بہت ہے. بہت اصرار کو چلا گیا. انہوں نے کہا یار ابھی تو بہت کچھ پڑھنا ہے، اب تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف ایک سورہ پڑھا ہے، میرے لیے بہت. وہ چلا گیا. پھر اس صحابی نے پیغمبر سے شکوہ کیا، رسول اللہ آپ نے جو مجھے صحابی جو تعلیم کے لیے شاگرد جو دیا تو وہ عجیب تھا، کیا ہوا؟ اس کو میں نے یہ سورہ پڑھا ہے. تو انہوں نے 2-3 دفعہ پوچھا کیا یہ واقعی اس سے قرآن کی آیت ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن کی آیت. انہوں نے بس مجھے کافی ہے، میں جا رہا ہوں. اور پڑھنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہوا. تو پیغمبر نے فرمایا رجع فقیہا، اس کو بعد سمجھ میں آ کے چلا گیا، اس کو بعد سمجھ میں آ کے چلا گیا. بھائی جب معاملہ ایسا ہے، چھوٹے سے چھوٹے نیکی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی آپ سے اس کو آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا، تو پھر سب ٹھیک ہو کے رہنا ہوگا، بس ختم. یہاں دولہ معمول ذریعے ویسے پھر کا عمل ویسے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ آیتیں قیامت کا سزا جزا کا معاملہ بہت اہم ہے. تو یہ آپ نے کہا مجموعی طور پر 8 قسمیں ہیں نفس سے متعلق. تو نفس سے متعلق جو قیامت کے مراحل ہے، یہ قیامت کے جو 4 قسمیں، قیامت آفاق، ہاں جی ساری انفس سے متعلق جو قیامت کے جو 4 قسمیں بیان فرمایا، یہ قسمیں آپ کو تصوف اور عرفان کی کتابوں میں ملیں گے. ہاں جو عارف لوگوں نے لکھا ہے، جیسے ملا صدرہ کی کتاب ہے وہ اسفار اربعہ کے عنوان سے، ہاں جی اس میں ہے، اس میں بھی قیامت کی یہ 8 قسمیں وہاں بھی بیان کی. اس کے علاوہ بھی عرفا کی کتابوں میں ملتی ہے، اور بہت بڑے علمی مباحثہ کرنے والے اور بزرگ صوفیہ کرام کی کتابوں میں ملتا ہے. باقی عام جو علم کلام کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے. یہ بات ہے، یہ تقسیمات جو ہے علم کلام کی کتابوں میں بس قیامت کا موضوع معاد اور قیامت کی اصطلاح ہے. اور اس سے مراد صرف وہی دن ہے جس دن لوگ جو ہے پہلی دفعہ سرخ ہوں کے گئے اسرافیل کا، تو سارے موجودات مر جائیں گے. اس کے کچھ عرصے بعد قیامت کے نظام درہم برہم ہوگا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ اسرافیل ایک سرخ ہوں گے اللہ کے حکم سے. اس سے تمام جو ہے مخلوق قبروں سے زندہ ہو کے میدان حشر میں آئے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا. اور آگے ہاں جی اللہ کے نیک بندوں کو جنت کے جو ہے بشارت دیں گے، جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت کی طرف جائیں گے. برے لوگوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا، پھر ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے گا. اس دن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے. عام جو ہے متکلمین کی کتابوں میں، جن میں علم کلام کی باتیں ہیں،
عقائد کی باتیں ہیں، باقی یہ 9 قسمیں ان میں سے نہیں ملتا ہے، صرف وہ آخری ایک قیامت عظمیٰ یا واقعہ بولتے ہیں، صرف اس کا ذکر ملتا ہے، باقی جو 7 قسمیں ان کو قیامت کے نام سے باقی عام علم کلام کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، یہ صرف عرفا کی کتابوں میں، ہم بہت بڑے صوفیہ کرام کی کتابوں میں یا اسلامی فلاسفہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ تو ان میں سے پہلا جو ہے قیامت صغریٰ یا انفسیہ ہے۔ اما القیامت الصغریٰ الانفسیہ یعنی نفس کو پیش آنے والی چھوٹی قیامت ہے نا، قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت، انفسیہ نفس کو پیش آنے والی، انسان کے نفس کو پیش آنے والی چھوٹی قیامت۔ کیونکہ قیامت میں کیا ہوتی ہے، آپ کچھ چیزیں کھوتے، ایک اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے نیچے کم والے مقام کی سہولتوں کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں کھونا پڑتا ہے تاکہ کچھ حاصل اس سے بلندتر مقام حاصل کر سکے۔ تو اب یقینی بات ہے قیامت اس وجہ سے موت میں بھی انسان کیا ہوتا ہے، ایک عالم سے آپ کو اس کے تمام سہولتوں سے ہاں جی آپ بالکل آپ کو ساتھ ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ دوسرے عالم میں جائیں گے، اس عالم کی جو ہے آسائش آپ کو ملیں گی، اسی طرح ہے۔ تو اما القیامت الصغریٰ الانفسیہ ہاں جی نفس کو پیش آنے والے صغریٰ چھوٹی قیامت، وہ کیا ہے فرماتے ہیں، وہ یہ ہے سیر سلوک کے باب میں، یہ حقیقت میں یہ چاروں قیامت نفس کو پیش آنے سیر سلوک کے مراتب ہیں۔ ہاں سیر سلوک کے مرحلے میں آپ نے شرح گلشن راز میں پڑھا ہے نا، پہلا مرحلہ کیا ہے، پہلا عالم ناسوت بھی کہتے ہیں اس کا، عالم ملک بھی بولتے ہیں، اس کے بعد عالم ملکوت ہے، اس کے بعد عالم لاہوت ہے، اس کے بعد عالم جبروت ہے، اس کے بعد عالم لاہوت ہے، پھر فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس میں ہر دوسرے عالم میں جاتے ہوئے پہلے عالم سے آپ کو محرومیت اختیار کرنا پڑتا ہے، پہلے عالم سے نکلیں گے تو دوسرے عالم میں پہنچیں گے، دوسرے عالم سے آپ نکلیں گے تو تیسرے عالم میں پہنچیں گے، آپ اسی سے پہلے عالم سے چپک رہیں گے تو آپ دوسرے عالم میں نہیں پہنچ سکتے، اس سے اوپر کے مقامات میں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس شرح راز میں جو ہے آپ نے اس طریقے سے پڑھا ہے، اور یہاں شاہ سید جو ہے اسی بات کو قیامت کی 4 قسموں کی صورتوں میں بیان فرمانے، حقیقت میں یہ اسی نفس کے تربیتی مراحل ہیں، سیر سلوک کے مراحل ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، اسی کو یہاں قیامت کے عنوان سے وہاں پر عالم ملک، ملکوت، جبروت اور لاہوت کی صورت میں بیان کیا۔ تو یہ قیامت صغریٰ انفسیہ یہ ہے، فان تمیت النفس الامارۃ، تو یہ کہ آپ مار دے ہاں جی نفس امارہ کو، ان نفس الامارۃ بالسوء، ہمیشہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، اس برائی کے حکم کرنے والی اس نفس امارہ کو آپ مار دیں موتاً اختیاریاً، اپنے اختیار سے، موتاً اختیاریاً اپنے اختیار سے اس کا ماروا دیں۔ بھائی نفس امارہ کو ماروانے سے مراد کیا ہے، نہ تو توبہ کریں، بھائی نفس یہ سارے غلط کام کا آپ کو حکم کریں، توبہ کریں، بہت تیز توبہ کریں، توبہ نصوح کریں، پھر نفس کی وہ غلط رہنمائیاں سارا روک دیں۔ نفس جتنی غلط چیزوں کی طرح نفس اللہ امارۃ بالسوء کی طرح وہ جتنے برے کاموں کی طرح آپ کو رہنمائی کرتے تھے، آپ کو لے جاتے تھے، ان سب سے آپ نے راستہ جدا کرنا ہے، اپنے راستہ۔ تو یہ کہ مارے نفس امارہ کو بالسوء کو، نفس امارہ جو کہ برائی کا حکم کرتا ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، اس کو مارے موتاً اختیاریاً، اپنے اختیار سے۔ کیسے یہ موت اختیاری کیا ہے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ کا رجوع کرتے ہوئے، من اللذات الوقیحہ، یعنی لذات وقیحہ سے، لذات وقیحہ میں لکھا ہے بہت بری جو ہے خواہشات، یہاں میں نجم الدین ساخر نے فرمایا لذات وقیحہ سے مراد ایسے لذتیں ہیں جو کہ موجب بنتی ہے سلب حیا کا، ہاں جی سلب حیا کا موجب بنتی ہے۔ تو لذات وقیعہ سے مراد یعنی ناگفتبہ، ناقابل بیان، دوسرے الفاظ میں یہ کہ بے حیائی کے کاموں سے، ہاں جی جو بے حیائی کے کاموں سے، شرمناک کاموں سے توبے کے ذریعے سے اپنے نفس کو مروا دیں۔ لذات وقیحہ سے جو انسان سے سلب حیا کرتے ہیں، وہ بری خواہشات والشہوات قبیحہ، ہاں شہوات یعنی خواہشات، قبیحہ یعنی قبیح، ناپسند، مکروہ خواہشات سے، وہ کام سارا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں آپ نے ترجمہ کیا شہوات، اس سے مراد آرزوہائے زش، شہوات قبیحہ، کیونکہ قبیح کے معنی زش ہے نا، زش ناپسند، ناگفتگو، ناپسند، ناقابل ذکر، برائی ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا۔ تو شہوات قبیحہ، قبیح، ناپسند، برے خواہشات سے اپنے آپ کو
توبے کے ذریعے سے ان کو ماریں۔ ہاں جی، توبے کے ذریعے سے موت اختیار کریں۔ کن چیزوں سے؟ لذات وقیع اور شہوات قبیحہ سے، یعنی بری خواہشات، نفسانی خواہشات، وہ نفس جو آپ کو برے کاموں کو حکم کرتا ہے، ان سے توبہ کے ذریعے سے اس نفس کو ماریں۔ اور اس نفس ہمارا کا کہ آپ اس کو ماریں گے تو آپ اسے کہنا ماننے کی تو کوئی موضوع ہی ختم ہو گیا نا، یعنی سچا توبہ کیا، اب آپ نفس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو جب بات نہیں مانیں گے تو اسی کو تعبیر کیا موت اختیاری سے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مرو مرنے سے پہلے، ہاں جی مرو یعنی موت اختیاری مرو، توبے کے ذریعے سے اپنے نفس امارہ کو مروا دو، یعنی توبے کے ذریعے سے اس کی جو ان نفس لامارۃ بالسوء کی جو صفت ہے، اس سے اپنے آپ کو، ہاں جی اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ۔ تو موت قبل ان تموتوا، اس سے پہلے کہ مریں، جو اس سے پہلے ان تموتوا سے مراد موت اضطراری ہے، طبعی موت ہے جو اجل مسمى ہے، جو اسرائیل علیہ السلام آ کے آپ کے جسم سے روح کو الگ کریں گے۔ اس موت کے آنے سے پہلے آپ جو ہے توبے کے ذریعے سے اپنے نفس امارہ کو مار دو اور اس کی بری خواہشات کو سب کو چھوڑ دو اور ایک صالح انسان بن جاؤ۔ تو نفس توبے کے ذریعے سے، ہاں جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ولذات وقیحہ، ہاں جی وہ ایسی لذتیں جو حیاسوس ہے، ہاں جی ان سے اور بری خواہشات، ناپسندیدہ خواہشات سے اپنے آپ کو اپنے اس کے ذریعے سے نفس کو ماریں۔ چنانچہ نبی نے فرمایا موت قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مرو، ہاں جی تموت یعنی طبعی موت، مرنے سے پہلے مرو یعنی اپنے نفس کو مرواؤ، اور اس نفس کو حیات بخشو، اس کو زندہ کرو، بالحیات الطیبۃ التی، اس پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے اس نفس کو زندہ کرو کہ لا توجد، یہ پاکیزہ زندگی انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے، نہیں پاتی ہے، الا بالاعمال الصالحۃ، یہ پاکیزہ زندہ حاصل نہیں ہوتی ہے، ہاں جی نہیں پائی جائے الا مگر اعمال صالحہ، صالح نیک اعمال کے ذریعے سے، تو جیسے نماز روزہ حج یہ سارے ہیں، والاخلاق الحمیدۃ المصلحۃ، اور اخلاق حمیدہ پسندیدہ اخلاقیات جیسے سخاوت ہے، شجاعت ہے، مروت ہے، ہاں جی اس طرح حیا ہے، تقویٰ ہے، عدل انصاف ہے، ورع ہے، زہد ہے، اسم کی تمام اخلاق حمیدہ سے، جو کہ المصلحۃ، کہ یہ اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ اصلاح کرنے والی ہیں نفس کو، یہ اخلاق حمیدہ اور یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اصلاح کرنے والے نفس کو، یعنی اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں، پسندیدہ جو ہے اللہ کا مورد پسند قرار دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ توبے کے ذریعے سے موت قیامت انفسی صغریٰ سے قیامت انفسی صغریٰ سے مراد توبے کے ذریعے سے نفس امارہ کو مار دینا، نفس امارہ کو اس کی خواہشات سے مار دینا، اس کی مرضی چلنے نہیں دینا۔ یہاں تھوڑا توضیح دیا، یعنی نفس امارہ جو کہ ہر قسم کی برائیوں پر اکساتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرمان الہی اور سنت نبوی کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کا نام قیامت صغریٰ انفسی ہے۔ خلاصہ کلام یہاں موت اختیاری سے مراد نفس امارہ کو مارنا ہے، اور اسی وجہ سے اس موت کو موت اختیاری بھی کہتے ہیں۔ آپ اپنے نفس امارہ کو ماریں یا اس کو زندہ رکھ کے اس کی ہر بات مانیں، ہے نا، یا اس کی ہر بات نہ مانیں، یا اس کی بات نہ، یا جو اس کو موت دے کر جو ہے اس کی ہر بات کو رد کریں، اس کو اچھے کاموں کی عادت دے دیں، برے کاموں سے اس کو روکیں، تو آپ کو تو پھر آپ نجات کے راستے پائے گا۔ تو حقیقت میں اس موت سے مراد نفس امارہ کو مارنا، رسول اللہ کی حدیث سے مراد بھی نفس امارہ کو مارنا ہے، جو کہ نفس لامارۃ بالسوء ہے، ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ آگے دیکھو انشاءاللہ۔